ہمارے سردار کلوند سنگھ جی، ہمارے ساتھی بلوان سنگھ جموال صاحب، محمد اسلم خان صاحب، غلام حسن وانی صاحب، ہمارے سینئر موسٹ ٹریڈ یونینسٹ نذیر احمد میر صاحب جو سیکریٹریٹ کے بڑے پرومیننٹ پریزیڈنٹ رہے ہیں اور بڑی دیر تک رہے ہیں، اور ہم نے کٹھی بڑی بڑی موومنٹیں لڑی ہیں، ہمارے فواد صاحب، ہمارے یہاں پر یہ منشور باناری صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، ہمارے ڈاکٹر، ہمارے چیف ایجوکیشن افسر ریٹائرڈ ہمارے ندوی صاحب ہیں، اسی طریقے سے ہمارے کپواڑہ ضلع سے ہمارے ٹریڈ یونینسٹ دوست ہمارے کمار صاحب ہیں، غلام احمد کمار صاحب، بڑانا صاحب کپواڑہ ڈسٹرکٹ سے ہیں، اور شمس الدین وانی صاحب ہیں، اور بھی ہمارے بہت سارے دوست ہیں یہاں پر جو مختلف ایریا سے، ریاسی سے ہمارے امرناتھ جی ہیں، تو ڈوڈا سے بہت سارے دوست ہیں، رجوری سے ہمارے سجاد مرزا صاحب ہیں، ماسٹر ابراہیم میر صاحب ہیں، تو یہ سبھی ڈسٹنگشڈ گیسٹ جو یہاں تشریف رکھتے ہیں، ہماری کچھ بچیاں بھی ہیں، تو آج یہاں پر جو سینئر سٹیزنز کا ایک ساتھی میرے پرانے ورکر بھی ہیں اور بڑے گھریلو ٹرمز ہیں، ان کے ساتھ محمد افضل گنائی جو کولگام ڈسٹرکٹ سے آئے ہیں، وہ بھی مجھے نظر پڑی ہے ان پر، اور بھی اگر کسی سے مطلب جس کو میں جانتا ہوں تو بھول گیا ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ دوستوں اور ساتھیوں، مجھ سے قبل بہت سارے دوستوں نے تفصیلاً بات کی ہے، اور بچو صاحب تو صبح سے ہم نے اسی لیے ان کو سٹیج بھی دیا تھا کہ یہ اپنی بڑھاس خوب طریقے سے نکالیں، چونکہ ان کو اس معاملے میں تجربہ بھی تھا، تو صبح سے اسی لیے انہوں نے سٹیج کو ہینڈل کیا ہے، تو زیادہ وقت لیا ہے، تو بہرحال میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، چونکہ میرے باقی دوستوں نے اور نذیر صاحب نے اور یہ جو سٹیج پر ساتھی بیٹھے ہیں ان سب نے تفصیلاً بات بتائی ہے سینئر سٹیزنز کا مطلب کیا ہے، لیکن میں دو چار پوائنٹس کا جن کا سپیکرز حضرات نے یہاں ذکر کیا ہے، کئیوں نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے، ہم کسی سرکاری دفتر میں جاتے ہیں یا ہاسپٹل میں جاتے ہیں یا کسی دوسری جگہ جاتے ہیں، بینک میں جاتے ہیں، دوسری جگہ جاتے ہیں، تو ہم کو صرف دھکے ملتے ہیں، تو وہ سینئر کی ہی بات نہیں ہے، جو جونیئر آپ کے ملازم ہیں جن کو ہم نے ساری عمر ساری فیسلٹیاں دلوائی ہیں، آج 1-1 لاکھ روپیہ 1.5 لاکھ روپیہ سیلری لیتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے جو کچھ ہم نے لیا تھا اس کے بعد 1 پیسہ نہیں بڑھا سکے وہ، کیوں؟ کیونکہ اب ان میں کوئی جیل جانے والا نہیں ہے، اب ان میں کوئی گرفتاری دینے والا نہیں، اب ہماری طرح کوئی مار کھانے والا نہیں، سرکار جو حکمران ہے، جیسے کہ میرے ساتھی سردار کلوند سنگھ نے 2 آدمیوں کا باہر ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے ملک میں کیسے انقلاب لایا، تو اس لیے وہ میجارٹی اتھارٹی ہوتی ہے، تو میجارٹی کیسے بنے گی جب تک ملازم کٹھے نہیں تھے، لیکن فورس پے کمیشن میں ہم نے جتنے چھوٹے چھوٹے لیڈر تھے اپنے اپنے گھر میں بھی تھے کہیں، سب کو اکٹھا کیا، 6 مہینے کوشش کرتے رہے، اور سب کو اکٹھے کر کے ایک پلیٹ فارم بنایا، یونائٹڈ پلیٹ فارم، اور جموں کشمیر کی سرکار کو 53 دن کے ہمیں گھٹنے پر بٹھا دیا، وہ بڑے بڑے کمشنر چیف سیکرٹری ہمارے ہمیں ڈھونڈتے تھے، ورنہ تو ایسے جا تو ان کے دفتر میں کبھی اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی، لیکن ہم نے ہڑتال کو اس پیک پر پہنچا دیا کہ چیف سیکرٹری سشما چودھری ایڈیشنل چیف سیکرٹری فائنانس ہوتی تھی، وہ دن رات ہمیں ڈھونڈتی تھی، ہم بیٹھتے تھے آرام سے، میں نے کہا تم ساری زندگی سارے سال ہم کو تنگ کرتے ہو، تو آج تم بھی تنگ ہوتا ہو، آج پاور ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم نے سارا بند کیا ہے جموں کشمیر، تو آج تم ہمارے پیچھے، تو ملتے کر کے لے جاتے تھے، بات کریں پاور کے سے بات ہوتی ہے، آج اس وقت وہ ملازم کٹھے نہیں تھے، ہم نے ایک پاور بنائی، ملازموں کو ساری فیسلٹیاں، چوتھا پیشن ملا، اس میں ہمارے 70,000 ڈیلی ویزر ریگولر ہو گئے، 3 ٹائم بونڈ ہندوستان کے بیسٹ ٹائم بونڈ ہم دیے لوگوں کو، وہ باقی کسی جگہ نہیں، لیکن یہاں دیے، اور ہمارا جو جونیئر اسٹینٹ ریٹائر ہو جاتا تھا، اب وہ پروموٹ ہو نہ ہو لیکن اس کو پے میں پروموشن ہوتی رہے گی آٹومیٹکلی،
ہر 9 سال کے بعد اس کو ٹائم بورڈ لگے گا اور وہ 80 کے گریڈ میں ریٹائر کرے. تو اس طریقے سے بہت فائدہ وسیع پیمانے پر لوگوں کو فائدہ, جس کو پروموشن نہیں ہوتی تھی مگر رینک پروموشن نہیں ہوتی تھی لیکن ٹائم بورڈ پروموشن اس کو ہو جاتی تھی. وہ ریٹائر ہوا. اب ہمارے محکمے میں ویٹرنری اسسٹنٹ سرجن ہوتا تھا, اس کی جب رننگ گریڈ بن گیا تو اب ڈائریکٹر تک ایک ہی گریڈ ہے, صرف فنکشنز چینج ہوتا تھا. ڈائریکٹر بننے کا اس کو یہ ہوتا ہے کہ پاور ہے, ورنہ ان کا پے سب کا سیم ہی ہوتا ہے, بی ایس کا بھی اور اس کا بھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتھارٹی بنائی, کٹھے ہوئے, محنت لگی. محنت کے بغیر کوئی چیز نہیں ملتی, اور ہمارے لوگوں کو عادت ہے مفت کھانے کی. اور یہ جو سینئر سٹیزنز ہیں جن کو دھکے لگتے ہیں, یہی یورپ میں سینئر سٹیزن بائی ایئر سفر کرے گا تو 25% اس کو کنسیشن ملتی ہے. ٹرین میں سفر کرے گا, ہندوستان میں بھی ٹرین میں سفر کرے گا تو 60% کنسیشن ملے گا. اس کو بینک میں جائے گا تو کھڑا ہونے کا مطلب نہیں, اس کو مینیجر کے پاس بیٹھنا ہے, وہ تو چائے بھی پی لے گی اس کو اور پورا اس کو اٹینڈ کریں گے. لیکن سوال یہ ہے, یہ جو لٹا پٹا قافلہ ہے سینئر سٹیزنز کا, ان کے پاس فرصت نہیں ہے. بہت سارے دوست کو جن کو میں نے ان دنوں میں فون کیا ہے, تو مجھے اپنی فیملی میں بھی رات کو کہا اتنا شور کیوں کرتے ہیں آپ, کیونکہ میں نے سوچا یہ پروگرام کرنا ہے, سیمینار کرنا ہے, تو سب لوگوں کو میرا میسیج جانا چاہیے. تو فون کر رہا تھا میں 2 بار کئی لوگوں کو کیا, تو کئی لوگ سن کے بھول ہی جاتے, وہ جی یاد نہیں آیا, چلو اچھا کیا آپ نے یاد کرا دیا. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی, ہمیں سینئر سٹیزن کی ابھی پہچان نہیں. پہچان تب بنے گی جب یہ, آج ہم نے اپیکس باڈی بنائی ہے 6 آدمی کا, یہ ہم نے پریس اسٹیٹمنٹ بھی ایشو کیا ہے, جس میں اس کا پورے جموں کشمیر لیول پر چیئرمین میں ہوں. اس کے علاوہ ہمارے بچو صاحب پریزیڈنٹ ہیں, اور یہ ہمارے سردار کلوان سنگھ جی وائس پریزیڈنٹ ہیں, اور جموں کے پریزیڈنٹ ہوں گے. جو وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ اپنے پراونس کا پراونشل پریزیڈنٹ ہوگا. ایسے کشمیر کے اسلم خان صاحب وائس پریزیڈنٹ ہیں, بٹ ہی ول ورک ایز اے پریزیڈنٹ فار کشمیر پراونس. اسی طریقے سے ہمارے ایک ساتھی ان کے ساتھ اور بھی رکھا ہے. تو اس کے علاوہ ضلع پیمانے کی کمیٹیاں ہوں گی. مثلا جیسے کپواڑہ ضلع سے 2 پرامننٹ ہمارے ساتھی آئے ہیں, مشتاق بڑھانا صاحب اور غلام محمد قمار صاحب. علی محمد قمار صاحب, ہاں اچھا, غلام محمد علی محمد قمار صاحب, قمار تو آگے ٹھیک ہی ہے. جی جی. تو اس لیے یہ دونوں وہاں کپواڑہ کی جو ڈسٹرکٹ کمیٹی ہے وہاں بنائیں گے, تحصیل کمیٹیاں بنائیں گے. اسی طریقے سے ہم, ہاں آیا سنگھ یہ سابقہ سرپنچ بھی رہے ہیں, تو انہوں نے بڑا زبردست خطاب کیا. لیکن جموں کے یہ یہاں پر آرگنائز کریں گے. یہ آپ مین ہیڈ ہیں تو آپ 9 آدمی منیمم جو ہے اس میں آپ رکھ سکتے ہیں, تو وہ کمیٹی بنائیں گے. تحصیل کمیٹیاں بھی ایسی بنے گی. تو ابھی ہم کو اس کو انفراسٹرکچر کو نیچے گراس روٹ پر لے جانا. تو یہ ہمیں اس قسم کے سیمینار اب ہم نے ڈسٹرکٹ پر بھی کرنے ہیں, تحصیل پر بھی کرنے ہیں. اور پھر آنے والے وقت میں ہم کشمیر میں بھی اسی طریقے سے, یہ جو باڈی کشمیر کی ہے اسی لیے ہم نے 2 صوبائی صدر بھی بنا دیے, تاکہ وہ بھی وہاں پر ڈسٹرکٹ کمیٹیاں بنائیں اور تحصیل کمیٹیاں بنائیں. اور پھر آگے آنے والے گرمیوں کے موسم میں ہم کشمیر میں بڑا سیمینار کریں, بہت بڑا سیمینار کریں, جس میں کم سے کم 1000 ڈیلیگیٹ ہو. اسی طریقے سے جب یہ آگے اگر دربار منہ سے پہلے ہو سکے تو ہم جموں میں بھی ایک بڑا پروگرام کریں. اس سے پہلے ہمیں یہ نیٹ ورک بننا چاہیے. تنظیم ایسے تھوڑا ٹائم نکالنا. ہم نہیں کہتے ہم نے کوئی آپ سے دھرنے کروانے ہیں, مظاہرے کرنے ہیں, آج گرفتاریاں کرنی ہیں. ہمیں تو آج بھی کریں گے تو ہم تیار ہیں. لیکن عام ملازم کا ٹرینڈ اور ہے, اس کو ڈر لگتا ہے, وہ نہیں جاتا ہے. تو ہم نے جیل بھی دیکھی ہے, پولیس گرفتاریاں بھی دیکھی ہیں, ایک بار نہیں سینکڑوں بار گرفتار ہوئی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو آج کوئی گرفتاری نہیں دینی, کوئی دھرنا نہیں کرنا, کوئی ہڑتال بڑی نہیں کرنی, لیکن ایک کٹھے ایک مہذب شہری کے ناطے, سینئر سٹیزن کے ناطے آپ کٹھے تو ہو سکتے ہیں نا. جب گاندھی کہیں اب اپنی طاقت, وہ اتھارٹی جو انہوں نے بتائی ہے کہ مائٹ از رائٹ ہے کہ نہیں, جس کی لاٹھی بحث اسی بھی ہوتی ہے. تو اس لیے اتھارٹی بنانی ہے. پھر جا کے آپ کا جو امپلیمنٹیشن جو ہے, آپ کہتے ہیں جو گلا ہے آپ کو کہ ہمارے دفتروں میں ہمیں کوئی سنتا نہیں, تو وہ آپ کی اتھارٹی نہیں ہے, آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے. جب آپ کٹھے ہو جائیں گے تو آپ ایک پاور بنیں گے, ایک پاور سینٹر سرکار کو بھی. اور جب سینئر سٹیزن کی آرگنائزیشن جہاں پر مضبوط ہے, آپ کا ڈویژنل کمشنر, آپ کا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر, آپ کا چیف سیکرٹری, آپ کا چیف منسٹر, آپ کا فائنانس منسٹر, دے ول فیل پلیئر ٹو میٹ یو.
आप जाएंगे, लेकिन पहले आपकी एक्टिविटी तो चलनी चाहिए ना। ये एक्टिविटी चलेंगी वो लाइव करेंगे कि आपसे बात करें, आपसे, उनको भी पता है ये सीनियर सिटीजन जो है अपने अपने पेशे से, अपने अपने डिपार्टमेंट से हायर लेवल, कोई डायरेक्टर रिटायर हुआ है, कोई डिस्ट्रिक्ट अफसर रिटायर हुआ है और जिंदगी के बेहतरीन 40 साल सर्विस में दिए हैं, एक्सपीरियंस है, ही कैन गाइड, सीनियर सिटीजन कैन गाइड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, द पॉलिटिशियंस for a betterment of the society, betterment of the common man, betterment of especially for senior citizen. Senior citizen के लिए 2-3 बातें हैं। मसलन senior citizen में ये जो सरकारी नौकरी से ही है, एक तो ये है 60 से लेकर ऊपर 60 साल से ऊपर जिनकी उम्र है, वो चाहे सरकारी मुलाजमत से आया है या वैसे भी 60 साल से जो ऊपर है वो भी सीनियर सिटीजन है। अब उनमें से कुछ लोगों को सिर्फ 1000 रुपया पेंशन मिलती है, 2000 मिलती है। हमने वो एक मिनिमम रखा है कि उसको सरकार मिनिमम 5000 रुपया पेंशन करे, मिनिमम जो है। ये बड़ा इशू है, ये प्रायोरिटी पर एक ही, ज्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट रखेंगे, लेकिन 2-3 पॉइंट जो मैं रखेंगे। इसके साथ ही हमने कहा आज इस हालत में हेल्थ प्रॉब्लम ज्यादा होती है। यहाँ आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख का प्रोविजन है, उसमें भी कई जगह खुला है, जैसे अमरनाथ जी ने बताया कि कई जगह ये प्रॉब्लम है कि अस्पताल वाले वहां भी गैंग्स बने हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि सीनियर सिटीजन ऑर्गेनाइज नहीं है। अगर 10 सीनियर सिटीजन, यानी अगर रियासी में मसला था तो 10 सीनियर सिटीजन आप जाते, उसको जो हॉस्पिटल का सुपरडेंट है या सीएमओ उसको एक दिन काशन देते थी, दूसरे दिन तो उसको वो कैसे आप, देखिए वो पहचान बनानी है, वो प्रोग्राम करने हैं। ऐसे प्रोग्राम जब आप करेंगे, रियासी में करेंगे सेमिनार, आप डीसी को वहां बुलाएंगे, उसमें एसडीएम को बुलाएंगे, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, वहां आप हाईलाइट करेंगे, तो इससे ये आपकी पहचान बनेगी, चर्चा होगी। तो ये हम थ्रू जम्मू कश्मीर करना चाहते हैं। इस तरीके से हमारी पावर बनेगी, हमारी यूनिटी बनेगी और अथॉरिटी बनेगी। फिर आपके इश्यूज जो हैं, जो ऑलरेडी सेटल्ड हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कहीं खराबी है, तो फिर इम्प्लीमेंटेशन होगी। क्योंकि ये हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे पॉलिटिशियन, पूरे सब कंटिनेंट की बात करता हूँ, हिंदुस्तान की बात करता हूँ, तो ये अब जो आज की डेट में जो सेंट्रल सरकार है, ये तो ज्यादा ही करप्ट है, भ्रष्ट है। यहाँ पहले जो सरकारें होती थी वो कम से कम वर्कर को, जब बजट बनता था तो हिंदुस्तान के मजदूरों को बुला के वो बजट में आपने पूछते थे। यहाँ पे हमारे यहाँ भी जब कुछ पॉलिटिकल सरकार थी तो नजीर साहब को पता है, हमें सरकार फाइनेंस मिनिस्टर बुलाता था, पूछता था आपका क्या है, वर्किंग क्लास के बारे में आपका क्या प्रोविजन है, आप क्या चाहते हैं, सोसाइटी के लिए क्या होना चाहिए। लेकिन ये नहीं, ये किससे पूछते हैं? जो सेंट्रल सरकार है ये अडानी से पूछती है और अंबानी से पूछती है। तो वो अडानी और अंबानी पूरे हिंदुस्तान ही हवाले कर दिया उनको। तो वो उनकी पॉलिसी किसके लिए बने? उनकी बने। गरीब का क्या है? गरीब की पॉलिसी ये नहीं बना रहे। तो इसलिए हमें जो कुछ भी हासिल करना है वो इकट्ठे होकर करना है। हमारी जहां जहां खराबी है, चाहे जो सरकारी हमारे मुलाजिम हैं उनके यहाँ में, मुझे याद है इस कल्चरल अकेडमी में एक जमाना था, लोग 30-30 साल से थे, उनकी प्रमोशन नहीं होती थी। मैं एक बार किसी मसले पर आ गया तो इन सब लोगों ने मुझे बताया कि जो जनाब हमारा है ये 30-30 साल से प्रमोशन नहीं, सीनियरिटी नहीं। इनको सेक्रेटरी जो यहाँ था वो कमिश्नर सेक्रेटरी रैंक का होता है, सेक्रेटरी डायरेक्टर की बजाय, तो वो काम करता, बात ही नहीं करता था किसी को। तो मैंने इधर ही बैठ गया, तो यहाँ एक सरदार जी थे, सरदार बलबीर सिंह, उनको मैंने आज बुलाया, वो आए नहीं, तो वो पहला प्रेसिडेंट यहाँ बनाया और ऐसा शुरू किया कि एक लोग तंग आ गए। 3 दिन प्रमोशन मतलब मैंने करवा दी 6 महीने साल के अंदर, और उस सेक्रेटरी को कोई 50 बार मैंने कमरे में बंद किया, बाहर नहीं निकलने दिया। तो वो बात है कि जब यूनिटी होती है, जब सब लोग इकट्ठे होकर अप्रोच करते हैं, उसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। तो हमें जो कमी है, जो हमारा, जो कुछ दोस्तों ने कहा जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ, तो मेरा यही आपके साथ शेयर करता हूं कि दुनिया की हर प्रॉब्लम का हल जो है, जो जिस सेक्शन की वो प्रॉब्लम है, उस सेक्शन की यूनिटी में इकट्ठे होकर एक जॉइंट अप्रोच वो करेंगे तो उनके ग्रीवेंसेस जो है वो एड्रेस होंगे। उसके बगैर कोई ऐसे सुनेगा नहीं। तो इसलिए मेरी आप सब लोगों को कि यहाँ ये चाय की ब्रेक हम पहले करना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, फिर जब चाय ब्रेक होगा तो फिर इनको अंदर आने की तकलीफ कम ही करेंगे लोग। इसलिए मैं बात करूंगा तो फिर हम ब्रेक करेंगे ताकि चाय शाय भी सारे ले लें। तो बहरहाल मेरी आप सबसे एक बार फिर ये विनती है
کہ یہ آج آغاز ہوا ہے, یہ کوئی اینڈ نہیں ہوا, بگننگ ہے. تو انشاءاللہ ہم بہت جلدی ڈسٹرکٹ جموں کی بھی یہاں آیا سنگھ جی سب سے پہلے آپ سے ہی شروع کریں گے, تو آپ فوری طور پر لگ جائیے. آپ کی تحصیل کمیٹیاں اور ڈسٹرکٹ کمیٹی, میں ادھر ہی ہوں ابھی, اور 1 منٹ 1.5 منٹ تو آپ کی وہ یہاں ہم تحصیل لیول کی اور ڈسٹرکٹ لیول کی وہ کر لیں گے, بنا لیں گے. اور اس کے بعد اکارڈنگلی ادر بھی یہ سارے لوگ جو اسٹیج پر بیٹھے یہ سارے لیڈرز ہیں, یہ بڑے بڑے فائٹرز ہیں میرے ساتھ, یہ جیل میں رہے سارے, یہ سب جیل میں رہے. میں ریٹائرمنٹ سے پہلے, یہاں تو گرفتاری سے لوگ ڈرتے ہیں, لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ میں اکتوبر 2013 میں ریٹائر ہوا, سپٹمبر کا پورا میں سینٹرل جیل میں تھا. بتاؤ ایسی اسٹیج میں گزرے گا, تو میں سسپینڈ تھا, لیکن ریٹائرمنٹ ہو گئی, پھر بعد ہو گیا سیٹل, لیکن گھبرائے نہیں. تو وہ سیکریفائس, ایک آدمی سیکریفائس کرتا, تو میرے ڈپارٹمنٹ میں کچھ مسئلے میں نے ایسے حل کروائے جو منتری نہیں حل کر سکتا تھا, جو ڈائریکٹر اور کمشنر اتنے دیر لوگوں سے یہ چاپلوسی کروا کے نہیں کروا سکے, لیکن آندولن کر کے ہم نے حل کروائے. یہ کشمیر کے دوست یہاں بیٹھے ہیں, تو آج میں وہ جو یونین میں آج سے 2013 میں چھوڑ کے آیا تھا, تو میں کشمیر میں گرمی میں 2 پروگرام ادھر ڈائریکٹر کے سامنے کرتا تھا, جموں میں بھی یہی پروگرام تھا, یعنی اپنے ڈپارٹمنٹ کی بات کرتا ہوں, لیکن باقی جگہ بھی ہر جگہ جاتا کرتا تھا. آج میں پڑھتا ہوں جو وہاں پریزیڈنٹ ہے, وہ ان کی اسٹیٹمنٹ کیا آتی ہے, بس اور کوئی اسٹرگل, کوئی دھرنا, کوئی مظاہرہ, کوئی اسٹرگل نہیں. ان کی اسٹیٹمنٹ یہ ہوتی ہے, آج ڈائریکٹر بن گیا نیا, اس کو مبارک دی, یا فلانا افسر جو ہے ٹرانسفر ہو گیا تو اس کو مبارکباد دی. یہ یونین کا کام رہے گا. تو لہذا اس سے تو خرابی آئی گئی آئی. اب جو محنت ہم نے کی ہے اس کا پھل کچھ دیر تک تو ملے گا, لیکن آگے وہ انسینٹیو جائیں گے. اس لیے میری تمام سینئر سٹیزن سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں کا سب سے بڑی میری گزارش بہت بنا یہی ہوگی کہ آپ نے آج سے اپنے تحصیل میں, اپنے ڈسٹرکٹ میں, اپنے ایریا میں سینئر سٹیزن کو ایسے ناگرک کو بنائیں. وہ آدمی آگے کر رہے ہیں جن کو شوق ہو, کنسپٹ ہو. سینئر سٹیزن کا اس کو کنسپٹ بھی ہو, ایسے ہی پپڑ لوگ کھڑے نگ کو کیا کرنا, جو 10 آدمی کو بتا سکے, بیان کر سکے سینئر سٹیزن کیا ہوتا ہے, اس کے ایشوز کیا ہیں, ان کو کیسے ایڈریس کرنا, کیا طریقہ کار ہے, اس کا بہترین ہونا چاہیے, ایکسپوزر ہونا چاہیے ہر ایشو پر. تو لہٰذا میں آپ کو زیادہ آپ کا سمے نہ لیتے ہوئے آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنے ایریاز میں کام کیجیے گا. تو یہ ہم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کر کے, میں چاہتا تھا کچھ اناؤنسمنٹ ڈسٹرکٹوں کی کر دیں, لیکن میں نے بول دیا جیسے جموں کا اور کپواڑہ کا ہم نے کر دیا. اسی طریقے سے بارہمولہ کے اسلم خان صاحب بارہمولہ سے ہیں, اسی طریقے سے ہمارا پلوامہ ڈسٹرکٹ ہے, پلوامہ سے ہمارے غلام حسن وانی صاحب ہیں, یہ سینئر آدمی ہیں. تو اسی طریقے سے انترال سے غلام نبی دھوبی صاحب ہیں. تو یہ جو اپنے ڈسٹرکٹ سے لیڈر, ٹاپ لیڈرز آئے ہیں, تو یہ ان کی ذمہ داری میں لگاتا ہوں, یہ اپنے ڈسٹرکٹ میں جو ہے کریں گے, آرگنائز کریں گے. تو اسی طریقے سے جموں ڈسٹرکٹ کو, تحصیلوں کو, جموں ڈسٹرکٹ کو بلوان سنگھ جموال اور سردار بلوان سنگھ دیکھیں گے, ان کی ٹیم کے لوگوں کو یہ جوڑیں گے, اور وہ ہم سے بھی جو ان کو کنٹریبیوشن چاہے گا, ساتھ چاہیے گا, وہ ہم دیں گے. لیکن ہم نے سب نے مل کر اس کو ایک مضبوط آرگنائزیشن اسٹیٹ لیول پر اس کی پہچان بنانی ہے. جو نذیر صاحب نے کہا کہ ہم نے جیسے 1994 میں ہم نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں سب لوگوں کو اکٹھا کیا تھا اور سرکار کو مجبور کر دیا تھا, ایسے ہی تمام سینئر سٹیزن کے, کسی نے تحصیلہ بنائی ہے, کچھ بنائی ہے, ہم کوشش کریں گے نذیر صاحب کے انیشیٹو پر کہ جتنے یہ سینئر سٹیزنز کی الگ الگ یونٹس ہیں, ان سب کا ایک پلیٹ فارم بنا کے بڑا پروگرام کو شروع کریں گے. مگر اس کے لیے ابھی بڑی محنت کرنی پڑے گی. انفراسٹرکچر ہمیں پہلے اپنی باڈی کا پورا ڈیولپ کرنا پڑے گا. میں اسی پر آپ سب کا بہت مشکور ہوں, آپ نے وقت دیا اور بڑے تحمل سے اور پیار سے ہمیں سنا. اب آپ سے میری درخواست ہے, خصوصی طور پر یہ جو اسٹیج پر لیڈر بیٹھے ہیں, سردار کلونت سنگھ جی, اسلم خان صاحب, حسن وانی صاحب, بلوان سنگھ جموال اور یہ بچو صاحب میرے پیچھے کھڑے ہیں, تو ان سب دوستوں کا ان سب نے رول کیا ہے, انہوں نے بڑی محنت کی ہے. خصوصاً بچو صاحب نے تو کافی سارا 2-4 دنوں میں یہ میرے ساتھ جڑے تھے, ہم سارے کام کر رہے تھے, اس کے انتظامات وغیرہ. تو ان سب کا میں مشکور ہوں, اور آپ سب کا جنہوں نے پارٹیسپیٹ کر کے اس میں اپنی رائے دی, آپ نے
بہترین مشورے دیے اور اس کو پروگرام کو جو سیمینار ہے اس کو کامیاب کیا. میں اسی پر اپنی بات کو مختصر کروں گا، لیکن ساتھ میں میری درخواست رہے گی کہ یہاں ٹی کا انتظام ہے. ساتھ میں کہاں پر ہے؟ پیچھے ادھر ادھر سے باہر ادھر سے نکلا پڑے کہاں سے؟ اچھا یہ ٹی کا انتظام ہے یہاں. تو بریک میں یہاں آپ سارے لوگ چائے نوش کریں گے تو اس کے بعد جائیں گے. تو میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں اور توقع رکھتا ہوں کہ آپ کا پورا تعاون آگے ملتا رہے گا اور تاکہ ہم اس کونسل کو، جموں کشمیر سینئر سٹیزن کونسل